باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، سب سے بڑی خوشخبری جو اس دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آلدو اس میں اختلاف ہے کہ وہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے، لیکن مہینے میں اختلاف نہیں ہے، تو آئی فاؤنڈ اٹ نیسیسری کہ ہم اپنا ٹاپک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کے مینرز، ان کا اخلاق اور واٹ آر وی لوزنگ۔ ہم کلیم کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، جب کوئی جشن منانے کی باری آئے تو ہم اس سے فل شو کرتے ہیں کہ ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اصل محبت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فالو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو۔ فالوئنگ اور اوبیئنگ جو ہے یہ ہے اصل کرائٹیریا جو ہے محبت کا، اور فالوئنگ اینڈ اوبیئنگ ناٹ اونلی فزیکلی، داڑھی رکھنا ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، اور فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا، جو انہوں نے احکامات دیے فزیکل کے حوالے سے وہ کرنا، لیکن اصل میں جو اخلاقی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم کتنا کاپی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں تھاٹ پرووکنگ بات۔ ونس اپون اے ٹائم مسلمان مشہور تھا کچھ ویلیوز کے لیے۔ کن ویلیوز کے لیے؟ آنیسٹی، انٹیگریٹی، سچائی، اوتھینٹک بات کرنے میں، نرم گوئی میں، اور دنیا کو ٹرینڈ سیٹ کرنے میں، انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں، انٹلیکچوئل ٹرینڈ سیٹ کرنے میں۔ اور بس پھر دس از ہاؤ اللہ ولڈ کہ ایسا ڈاؤن فال آیا کہ نہ صرف انٹلیکچوئل ڈاؤن فال آیا بلکہ اخلاق کا بھی ایک بہت بڑا ڈاؤن فال آیا۔ انفارچونیٹلی جو آج کل دیکھنے کو ملتا ہے، میں تو ایک عام آدمی کی آبزرویشن کے مطابق یہاں بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، جو آج کل اخلاق دیکھنے کو ملتا ہے مسلمانوں کا، وہاں سے تو کہیں سے یقین نہیں آتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کر رہے ہیں۔ ایسی ججمنٹس، ایسی زبان استعمال کرنا، لوگوں کی نیتوں پہ شک کرنا، یعنی لوگوں پہ الزامات لگانا، ان کی نیتوں پہ شک کرنا، یہ میں کسی بھی بندے کی نہ فیور کر رہا ہوں نہ کسی کے اگینسٹ بول رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا، یہ اوور آل حال ہے، اوور آل امت کی میں کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ اس قدر سخت الفاظ استعمال کرنا ایک دوسرے کے بارے میں، اس قدر جو ہے وہ ججمنٹس دینا، اور شاید ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن۔ تو کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے یہ والا ڈاؤن فال دیکھ کے امت کا۔ پھر اوتھینٹک نالج میں ہم سب سے ویک ہیں، اوور آل بات کر رہا ہوں، اگین کسی کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے۔ ویسے دنیاوی نالج میں ہم کوشش کرتے ہیں اوتھینٹک چیز ہمیں ملے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر ہم ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں، اوتھینٹک بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور فارورڈ میسج بھی ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کا شیوا نہیں تھا۔ سورہ حجرات آپ پڑھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جرنلزم کے رولز بتائے ہیں کہ جو ہے اوتھینٹک خبر آگے کرو، اوتھینٹک خبر کو فالو کرو۔ معاشرت کے سارے اصول سورہ حجرات میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے باوجود دل اتنا سخت ہو جانا کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ رویہ کرنا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف ایسے اوپینینز فارم کرنا، تو کبھی کبھی بہت دل دکھتا ہے، اور کبھی کبھی یقین نہیں آتا ہے کہ اس حد تک اخلاقی پذیرائی کیسے ہو گئی ہماری۔ یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، اگین ڈسکلیمر دے رہا ہوں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ عام بندہ ہو چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، سب کا ہی انفارچونیٹلی یہی مجھے تو کنڈیشن فی الحال نظر آ رہی ہے۔ گھریلو معاملات دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں کیا چل رہا ہے، ہمارے رویے کیا ہو گئے ہیں، ہم صلہ رحمی کتنی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے ہیں، ہمارا ٹالرنس لیول کیا ہے، کیا ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ چلتے ہیں یا ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، مطلب ہمارا رویہ کیا بنی جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت تھاٹ پرووکنگ بات ہے۔ ہر انسٹیٹیوٹ کا ایک اسپرٹ ہوتا ہے، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں۔ اسلام کی کیا ویلیوز ہیں؟ اسلام بے شک قرآن کا سب سے بڑا میسج توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، وحدانیت۔ اسی لیے شاید ہم
جو مذہبی طبقہ ہے اس کا سب سے بڑا جو دعوت کا پہلا جو ظاہر ہے پوائنٹ ہوتا ہے وہ توحید کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہر نبی نے توحید کی ہی دعوت دی ہے۔ لیکن وین ٹاکنگ اباؤٹ ویلیوز کہ کس طرح دعوت دی ہے اور کس طرح دعوت دینی چاہیے، اور لوگوں کو بھگانا ہے، متنفر کرنا ہے یا لوگوں کو قریب کرنا ہے، اس پر جو ہے وہ شاید ٹریننگ بھی نہیں اتنی اس پہ کوئی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج سخت رویے بہت سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ایک عام ینگسٹر جو ہے نا، میں ایک عام ینگسٹر کی بات کروں، بڑا ڈسکریج ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا چل رہا ہے، مطلب مسلمانوں کی کیا امیج کیا جا رہی ہے دوسروں کے سامنے، ہم کس قسم کی قوم جو ہے وہ مشہور ہو رہے ہیں، یہ کچھ دکھ دینے والی باتیں ہیں۔ تو ہم اپنی ویلیوز سے، کمپیشن سے، اسلام کی کیا ویلیوز ہیں؟ کمپیشن، یونیورسل بردرہڈ، سچائی، آنیسٹی، نرم گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم گو تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایون کفار کے ساتھ کیسا تھا، انشاءاللہ آج اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ جو میں نے ایک تمہید باندھی، یہ صرف ایک جنرل بات تھی کہ اوور آل جو امت کی کنڈیشن ہے اس وقت، وہ دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پہ اور کریکٹر وائز مسلمان اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے۔ توحید میں بڑے آپ کو لوگ پکے مل جائیں گے، سب کچھ زبردست سالڈ ہوگا ان کا، نمازی ہوں گے 5 وقت کے، لیکن وہ بات ایسی تو نہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ جس کی زبان کی ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ حدیث بھی تو اپنی جگہ ہے نا۔ پھر وہ مفلس والی حدیث بھی تو اپنی جگہ ہے کہ کچھ لوگ بہت نیک اعمال لے کر آئیں گے، پکے نمازی، لیکن لوگوں کو اپنی زبانوں سے اتنا دکھ دیا ہوگا، ایسی ایسی ججمنٹس پاس کی ہوں گی، ایسی ایسی باتیں کی ہوں گی کہ لوگ آتے جائیں گے اپنے جو ہے انصاف لینے کے لیے، اللہ کو کہیں گے اس نے مجھے دکھ دیا تھا، اس نے یہ بات کی تھی، اس نے وہ بات کی تھی، حتیٰ کہ اس کے بعد زیرو ہو جائے۔ وہ حدیث بھی تو پھر اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس لیے بیلنسڈ اوپینین کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اخلاق کی بھی بات کریں گے، اور واٹ از ٹرو لو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو لیٹ اسٹارٹ ود دا فزیکل اپیرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں کچھ اوتھینٹکلی انشاءاللہ بات بتاؤں۔ ایک کتاب ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی کی، اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل فیچر جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور وہ اس کی ظاہر اوتھینٹک ورژن بھی اس کا موجود ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ اوتھینٹک باتیں رکھتا ہوں کہ when a son asked an old lady after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم passed away, what was the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم like؟ ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ رسول اللہ کیسے تھے، کیسے دکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا oh my dear son, if you were to have seen him, you would have thought the sun has risen up. The sun has risen up. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیتے تو تمہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے سورج نکل رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، جیسے سورج نکلتا ہے تو روشن کرتا ہے، منور کرتا ہے چیزوں کو، سن شائن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں آتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سورج نکل آیا۔ ایک مثال ہے۔ پھر کچھ صحابیوں نے انہیں ایز اے مون ڈسکرائب کیا، جیسے ایک صحابی کا قول ہے کہ his face would light up as did the full moon۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی یہ الفاظ مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was more beautiful than a full moon۔ جس طرح چاند روشن ہوتا ہے 14ویں کی رات کو، اس سے بھی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جید صحابی، پولیٹیشین، اسلام کے بہت بڑے، اور ایجپٹ کے گورنر رہ چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ انہوں نے اسلام ذرا لیٹ قبول کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ابو سفیان کی طرح یہ بھی قریش کے ون آف دا لیڈر تھے، بہت عقل مند آدمی تھے۔ ہی از دا ون جو جب مسلمان ایبیسینیا گئے تھے ہجرت کر کے، اور وہاں کنگ نجاشی کے سامنے ابو جعفر تھے غالباً، جعفر بن حضرت جعفر جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا، تو ان کے خلاف عمر بن العاص نے قریش کا مقدمہ پیش کیا اور کوشش کیا پرسویٹ کرنے کی کہ ان کو مسلمانوں کو ہم واپس لے جائیں۔ تو اس دور میں ظاہر مشرک تھے، کافر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو ان سے ایک حدیث جو ہے وہ مروی ہے، ان کے الفاظ جو ہے وہ مروی ہیں۔ ان سے جو ہے وہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلکہ انہوں نے خود بیان کیا، There was nothing that was sweeter or beloved to me than to stare at the face of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس سے زیادہ سویٹر اور بیلوڈ
بات نہیں تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو صرف دیکھوں. بات کرنا تو پھر ظاہر ہے وہ تو ایک الگ ہی اس میں لطف ہے, لیکن یہ کہ صرف دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک. اینڈ ور یو ٹو آسک می ہاؤ ہی لکڈ, انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پوچھو گے ہاؤ ہی لکڈ, I couldn't describe him, because along with this desire to stare at him, there was also this awe I had that didn't allow me to stare at him, and I had to straight away look down. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھو گے کہ وہ کیسے دکھتے تھے تو شاید میں نہ بتا سکوں, کیونکہ جتنی میرے اندر ڈیزائر تھی کہ میں ان کا چہرہ مبارک دیکھوں, اتنا ہی میرے اندر ایک روب رسول اللہ کا تھا کہ کوئی بھی زیادہ دیر ان کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب تھا, اور صحابہ جو ہے they would lower their gaze جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے. اور this is one of the strengths Allah gave to him. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی وجہ سے, ان کی بیوٹی کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا ایک روب بھی تھا. اوکے, پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. انس بن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے. ایٹ دا ایج آف 7 سے لے کر 10 سال تقریباً, غالباً 12 سال, he would serve him all day. He said the Prophet ﷺ was neither very tall such that he stood above the crowd, nor short such that he would be ignored, یعنی کہ جو ہائٹ تھی ان کی میڈیم, and he was neither extremely white nor ruddy brown, generally speaking lightish brown. So the Prophet ﷺ was a lightish skin color of brown. The Prophet's hair was not in curls nor was it straight, جیسے گھنے بال ہوتے ہیں, نہ اتنے کرلی نہ ہی اتنے اسٹریٹ. And I never felt any velvet or silk softer than the hands of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سافٹ ہاتھ آج تک کسی کا نہیں دیکھا. Nor did I smell any fragrance sweeter than the smell of رسول اللہ fragrance, نہ ہی میں نے آج تک کوئی فریگرنس رسول اللہ سے زیادہ میٹھی اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو جو ان کے فریگرنس تھی, نیچرل فریگرنس, اس سے زیادہ میں نے آج تک کوئی فریگرنس نہیں دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے بھی ایکسپلین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not have a very fleshy face, nor was his face round. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلیشی فیس نہیں تھا, جیسے ظاہر ہے وہ فلیش زیادہ ہوتی ہے, نہ ہی راؤنڈ فیس تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. It was slightly oval. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ اوول تھا. He had a light brown skin. His eyes were large with jet black pupils and his lashes were long. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیز تھی ان کے پیپلز ڈیٹ وہ تھے, یہاں پہ جو الفاظ آئے میں جیٹ بلیک, یعنی کہ you could recognize the difference in white color and black. یہ جو وائٹ پورشن ہے آئیز کا اور بلیک, اس میں بہت واضح ڈفرینس تھا, یعنی ویری انٹیلیجنٹ آئیز, فل آف وزڈم, اور بہت ہی خوبصورت آنکھیں, موٹی آنکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. When he walked he would walk fast as if he is walking down a slope. Active walk, سستی والی واک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی. ویری ایکٹیو واک, چلتے تھے تو صحابہ پیچھے رہ جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے تھے. ایون کلائمبنگ کرتے ہوئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اوپر جاتے تھے, اللہ اکبر کہتے, اور صحابہ حیران ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو 50+ ہو گئے لیکن اس طرح سے ان کی باڈی لینگویج تھی جیسے ایک جوان آدمی کی ہوتی ہے, اور ایسی ہی ہونی چاہیے. ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سامنے ایک جوان آدمی سستی سے چل رہا تھا, شولڈرز کو نیچے کر کے, تو حضرت عمر نے ڈنڈے سے اس کو مارا اور اس کو کہا کہ دس از ناٹ اے واک آف ڈگنیٹی, تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا, مسلمان کی طرح چلو, یہ کس طرح سے چل رہے ہو مفلسوں کی طرح. تو ینگسٹرز کی جب واک سست ہو جائے تو یہ دیکھ کے مجھے بھی بہت جو ہے غصہ بھی چڑھتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. چونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں, میں تو ہمیشہ اسمبلی میں بریک ٹائم میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں یہ کیسے چل رہے, مطلب واٹ ہیز ہیپن ٹو یو, موبائل فون استعمال کر کے ہاتھ ہی مڑ گئے, مطلب ٹو بی آنیسٹ اس طرح ہاتھ ہو گئے, مطلب جان ہی نہیں رہی کوئی ہاتھوں میں, نہ کوئی ایکسرسائز کرنے کی جان رہی ہے. واٹس رانگ ود یو, مسلمان بنو, اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو وہی دی ہے, وہی والے کی دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس ہے, آپ کس طرح چلتے ہیں. اوکے, تو یہ لیکن ان کو ظاہر ہے ریئلائزیشن نہیں ہے, زیادہ بھی میں انہیں نہیں قصوروار ٹھہراؤں گا, ریئلائزیشن نہیں ہے. ریئلائزیشن دلانے والا کوئی جو ہے وہ انہیں ہونا چاہیے. بی کانفیڈنٹ, کچھ بھی چلا جائے کوئی بات نہیں, وہی والے ہو تم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, واٹس رانگ,
ٹھیک ہے دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, لیکن ذرا ایکٹیو ہو جاؤ, اپنی چال کو ایکٹیو کرو, ایکسرسائز کرو, جم شم کرو, اسٹرانگ بنو. اللہ کے نبی نے اسٹرانگ مسلمان کو جو ہے پسند فرمایا. So when he walked, he would walk fast as if he is walking down a slope. Some scholars say it is as if the earth was humbled when he walked. کچھ علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واک کرتے تھے ایسے لگتا تھا ہر چیز جو ہے وہ جھک گئی, درخت جھک گئے, پتھر جھک گئے, یعنی ارتھ ہمبل ہو چکی, ارتھ نے سمیٹ لیا اپنے آپ کو. ارتھ واز ان او. جب ہمارے نبی واک کرتے تھے ہر چیز او میں آ جاتی تھی. اور یہ بالکل صحیح, کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز, ظاہر ہے کہ وہ زندہ ہے, پہاڑ بھی وہ گفتگو کرتے ہیں, پتھر بھی سلام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. when he turned he would turn to face with his whole body. یہ بہت زبردست باڈی لینگویج ہے. جب بھی کوئی رسول اللہ سے بات کرتا تھا, جیسے ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس طرح نہیں سنتے تھے. رسول اللہ پوری باڈی اپنی ٹرن کر لیتے تھے, پوری باڈی, صرف فیس نہیں, پوری باڈی اپنی ٹرن کر لیتے تھے. ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے تو ادھر, ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے تو ادھر, پوری باڈی کر لیتے تھے. کیوں؟ اگلے کو فل توجہ دینے کے لیے اور اگلے کو آنرڈ فیل کرانے کے لیے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج اور ان کی لسننگ تھی. Between his two shoulders was the seal of the prophethood and he was the seal of the prophets. اس سیل کو دیکھ کے کون مسلمان ہوئے تھے؟ سلمان الفارسی. ان کو یہ بتایا گیا تھا ان کے ایک پریسٹ کی طرف سے, فائر ورشپر تھے, لیکن فائر ورشپرز کو بھی پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور اس کے سیل آف دا پروفٹس ہوگا بٹوین دا شولڈرز. تو وہ جو ان کا زورواسٹرینس کا ایک پادری تھا جو ذرا عقیدے میں ٹھیک تھا, توحید پہ تھا, یہ بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے, اس نے سلمان الفارسی کو 3 نشانیاں بتائی تھیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ سیل آف دا پروفٹ. تو جب سلمان الفارسی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور سیل آف دا پروفٹس دیکھی تو اسی وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. The Prophet ﷺ had a physical seal on his body that Allah gave him and this was to be a sign by which he would be recognized. تو سلمان الفارسی نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز نبی. Whoever got to know him would love him and there was so much noor emanating from his body that people would come in awe. And those who described him will always say, I have never seen anyone like him before him or after him. جو بھی رسول اللہ کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے ان جیسا حسن, ان جیسی پرسنالٹی نہ کبھی دیکھی نہ کبھی دیکھنے میں آئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would resemble حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب وہ گئے معراج پہ تشریف لے کر گئے تو صحابہ خود بتایا کہ آئی ریئلائز کہ میں بہت زیادہ ریزمبلنس ہے میری اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ narrated that he was going home one day on a full moon and just happened to pass by the Prophet ﷺ and he was wearing a red covering and he said, I looked at the face of Prophet ﷺ and the full moon and the Prophet ﷺ was more beautiful in my eyes than the full moon. Prophet ﷺ کا چہرہ مبارک فل مون سے بھی زیادہ چمک رہا تھا اور خوبصورت تھا. اور Prophet ﷺ صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے. پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, یہ میں نے پڑھا ہوا ہے, اس پہ پورا ایک خطبہ بھی دیا ہوا ہے, رسول اللہ کی 24 گھنٹے کی روٹین, اس پہ میرا ایک پورا خطبہ بھی ہے. سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ مسواک کرتے تھے, اٹھتے پہلا کام, بلکہ ان کے تکیہ پلو کے ساتھ مسواک ہمیشہ پڑی ہوتی تھی. تو صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم نے بیڈ بریتھ کو ناپسند فرمایا. اوکے, تو اس لیے ہی وڈ آلسو ایڈوائز دا صحابہ ٹو اپروچ دیئر وائفز ود اے گڈ اسمیل آف دا ماؤتھ. یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں جن کا ہمیں صفائی, جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے.